بھی کتابیں اتری ان کے بھی کسی کے نشان باقی ہے اور اصل شاید باقی کچھ چیز باقی رہ گئی، لیکن انسانوں نے لکھی، اللہ نے پیغمبروں پر نازل کی۔ لیکن سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑا معجزہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن مجید فرقان حمید، وہ کتاب الہی، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا وہ معجزہ جو ان پر ہم نے الکتاب کی صورت پر نازل کیا، جو ان پر پڑھا جاتا ہے، یتلا علیہم، اور ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا۔ تو یہ باقی معجزات، ان کی بجائے اس معجزے کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تو جو بات میں خاص کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہم بیان کرتے ہیں وہ بھی کرنے چاہیے، اس لیے کہ اس سے بھی ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا بھی ذکر ہونا چاہیے، فضائل کا ذکر ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ ہونا چاہیے، ایمان کو تقویت ملتی ہے، حضور کی شان اور مرتبہ اور دلوں کے اندر اجاگر ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس سب سے بڑے معجزے کا بار بار ذکر ہونا چاہیے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی، جس کو کردار یا جس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، جو صحیح معنوں میں عہد جاہلیت کا جواب تھا کہ لوگ جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے، اس ایک ایک جاہلی قدر کو قرآن مجید فرقان حمید نے کاؤنٹر کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھو، انما الآیات عند اللہ، آیات معجزات، اس کا اختیار تو میرے رب کے پاس ہے، میں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، میرے رب کے پاس ہے۔ ہاں ایک بات ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح طور پر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔